بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آواز حسن کو، وہ آئے اور تلاوت قرآن پاک ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مہینہ ہی ان پر قربان زمانہ ہے، ایک مہینہ ہی ان پر قربان زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ یہ جذبہ پھر اجاگر ہو گیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور لوگوں کو ان کا حق، ان کی ہیلپ ان کے گھر میں آ کے پہنچ رہی ہے۔ تو میں ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ قبول فرمائے اور یہ ہمیشہ قائم رکھے۔ تو یہ سراسر خدمت ہے، اس میں کوئی ان کا سیاسی مقصد نہیں ہے، نہ کوئی انہوں نے بعد میں آپ سے کوئی چیز مانگنے آنا ہے۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کے بچے پڑھ جائیں۔ گورنمنٹ آپ کو کتابیں مفت دیتی ہے، جو یونیفارم کا پرابلم ہے وہ بھی حل ہو گیا ہے۔ تو صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ آپ کے بچے بھی پڑھ جائیں، ضروریات کی وجہ سے کسی کا بچہ ناخواندہ نہ رہ جائے۔ آگے ایک زندگی ہے، ایک زندگی کا پہاڑ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، انہوں نے وہ سر کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ تیاری ہے۔ تو یہ ادارہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، یہ لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں سارے۔ تو یہ ادارہ یہ سارا صرف آپ کے لیے ہے۔ تو یہ میں زبیر صاحب تشریف لے آئے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، تشریف لے آئے۔ تو اس موقع پہ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو سکول بھیجیں۔ آپ کے مسائل کا حل آپ کو خود ہی مل گیا ہے،
کوئی فنانشیل پرابلم آپ کا نہیں ہے، بھرتیاں آپ کو مل رہی ہیں، غریب بچوں سے فیس بھی کوئی نہیں لی جا رہی۔ انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے دوست حافظ عبید صاحب، اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں بائی نیم ان کا جو ہے راز صاحب، بڑی مجھے خوشی ہوئی، اور نوید اشرف کا جذبہ جو ہے وہ اس اسکول میں ہمیں دوبارہ لے آیا۔ آپ کے اسکول میں چند دن پہلے کیمپ کا انعقاد ہوا تھا، اور محمد قاسم صاحب آپ کے استاد مصباح مشتاق صاحبہ، میں آپ جو والدین ہیں آپ کے ساتھ ضروری بات آپ کو بلانے کا بٹھانے کا یہاں جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ سے جو ہے وہ بات چیت ہو سکے، کہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا جو پہ ہے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، کہ غزالہ گاؤں کا ایک شخص، غزالہ گاؤں، اس گاؤں میں سے ایک ٹیچر جو گھوڑے سوار ہوتا تھا اور گزرتا تھا، وہ ڈپٹی کمشنر بڑا افسر ان کے بچوں کو پڑھانے کے جاتا تھا، تو اس بچے کو بڑا شوق تھا پڑھنے کا، تو اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ٹیچر گزرتا ہے، تو ٹیچر نے کہا کہ بات کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا جی میں ضرور آپ کو بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، تو ٹیچر نے کہا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، تو اگر ٹھیک ہے جب آپ پڑھا کے واپس آتے ہیں، اب یہ مثال لے لیں کہ ایک ہیڈ گیریاں جو ہے وہ ٹیچر جا رہا ہے کسی امیر آدمی کے بچے کو پڑھا کے واپس آتا ہے، تو یہ آپ کے بچے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس آؤں گا تو میں تو رہوں گا، آپ چلتے جو ہے وہ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، میرے سے کوئی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، وہ واپس آئے اور بچہ تھا اس کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے، وہاں تک پہنچنے ٹیچر تھے، ساتھ چلتے رہے اور سوالات کرنے، ایک تو میرا میسج اساتذہ اکرام کو یہ ہے کہ استاد وہ ہے جو طالب علم کو علم کی پیاس ہے، اگر بچے میں علم کی پیاس نہیں بڑھی تو وہ نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کے پاس ساری سہولتیں ہیں، یہ بچے ہیں، لیکن بچے بادشاہ ہوتے ہیں، کہ ایک اپنی دنیا ہے، آپ والدین ان کو گھروں میں بچے جب آپ کے واپس جاتے ہیں آپ اس کے اوپر کتنی توجہ دیتے ہیں، آپ اسکول میں نہیں پڑھ رہا، اس کی کیا کمزوریاں ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں ڈالا، پکی پاکستان جب بنا تھا تو 22 تھا ٹوٹلی، 22 اور وہ بھی زیادہ تر، اس میں بھی زیادہ تر وہ جو خوشامدی تھی۔ آپ کسی کی مثال لیں تو ایک چند ہزار سے شریف خاندان کی فیملی پہ جائیں تو اس کے ابا و اجداد نے شروع کیا، ظہور الہی دبئی تھا، کوئی کسی کی جا کے چوتھی چھٹی ساتویں میں ختم ہو جاتا ہے، ان میں سے گیا جن میں شعور آیا، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ آپ بچے کے سامنے
جھوٹ نہ بولے. بچے کے سامنے جھوٹ نہ بولے. ویسے جھوٹ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ کہاں سے جنم لیتی ہے اور سب سے اچھا کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں تو تمام جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اگر آپ وقت رکھیں گے کہ آپ جھوٹ بولیں آپ کا بچہ جو ہے یہ سچ بولے, یہ ممکن تو نہیں ہے یا ہے. اگر ہم وہاں سے اور تو نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کا مستقبل اور بڑی زبردست بات انڈین بڑا مشہور صدر بڑا عظیم انسان کا انڈیا میں عبدالکلام. یہ وہ تبدیل کر سکتا ہے ان کا نہیں کر سکتا بیچ میں. لیکن اگر اپنی عادتیں اگر وہ اپنی خراب عادتوں کو اچھی عادتوں میں چینج کر لے تو اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اس کا اچھا مستقبل بن سکتا ہے. بری عادتیں جھوٹ چھوڑ دیں, اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں. آپ مزدوری کریں 500 کی کریں 1000 کی کریں یا 200 کی, آپ ایمانداری سے کریں وہ عبادت ہے آپ کی. وہ عین کی بات. اگر ایک استاد بچوں کو اس جذبے سے پڑھا رہا ہے کہ میں اپنا سمجھ کر پاکستان کا بہترین مستقبل کی خواہش کے اوپر, تو وہ اس کی عبادت ہے. اور حقوق لباس ان کو سکھائیں. آج ایک اور عادت اپنے ذہن میں ڈالا, وہ ایک مختلف لوگوں کے ناموں سے اس بات کو جو ہے وہ منسوخ کیا جاتا ہے. سقراط سر بندہ تھا, اس کو کسی نے کہا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا موتبر آدمی, تو فلاں بندے کے بارے میں نے باتیں کرتے سنا ہے. انہوں نے کہا جو بندہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, گلہ کرتا ہے, وہ موتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ موتبر بڑی گاڑی والا ہے, نہ موتبر بڑے کرسی والا ہو سکتا ہے, نہ بڑی ڈگری والا ہو سکتا ہے, نہ بڑے عہدے والا ہو سکتا ہے. موتبر وہ ہے جو اچھا انسان ہے. اچھا انسان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا, جو حق اور سچ کے راستے میں چلتا ہے, ایمانداری کے ساتھ کام لیتا ہے, ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت. آپ کا یہ سرمایہ ہے, نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. یہ خواتین جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی, آپ کسی بیٹھ کر آپ کسی کا گلہ نہ کریں. جو عورت گلہ کر رہی ہے اس کو کہیں یہ نہ کریں. اگر اس کو نہیں روک سکتی تو اٹھ کے اس کے گھر سے چلی جائیں. یہ اچھی عادتیں ان بچوں میں ڈالیں. آپ کا بچہ ان میں تمام وہ ٹیلنٹ اور ساری چیزیں موجود ہیں. بڑے سے بڑے عہدے پہ جانے کا اور اچھا انسان بننے کی, بشرطے کہ آپ اپنی عادتیں ٹھیک کریں بچوں کے سامنے. بچے جو دیکھ کے سیکھتے ہیں, آپ جو عمل کریں گے وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے. 6 مہینے کا بچہ جو ہے 6 ماہ کا
وہ بچہ ہزاروں سوال جو ہے وہ اس کے ذہن میں آتے ہیں، ہزاروں سوال. تو آپ اچھا کام کریں گے، آپ کے بچے آپ کو کاپی کریں گے. صاف ستھرا رکھیں. کل کو جب بچے یونیفارم ویسے تو بھیج سکتا تھا، ضروری بھی نہیں تھا یہ تقریر کر لیں، لیکن یہاں پہ شوق آپ آئیں دیکھیں گے بچے آئے ہیں، یہ ایک تحریک ہے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اس پاکستان میں کوئی ایسا بچہ نہ ہو پورے پاکستان میں کہ جو بچہ شوز اور یونیفارم اور بیگ کے بغیر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے وسائل دے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہ تحریک بند ہوئی ہے جب تک یہ اسلم جیسے لوگ ہیں جن میں جذبہ ہے. اور یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اس میں اتنا جذبہ میں نے دیکھا ہے، اس میں اتنی میں نے تڑپ دیکھی ہے کہ لوگوں ہر لمحہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے کام آ رہا ہوں. اور یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، آہستہ لوگ آ رہے ہیں. جب کوئی انسان ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ جو ہدایت مانگتے ہیں ان کو میں ہدایت دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اور ایک بڑا شاندار ملک ہے، اس کے بہترین اس میں ٹیچرز ہیں، بہترین انسان ہیں، ہر قسم کا ٹیلنٹ ہے، بس ڈائریکشن کی ضرورت ہے. صرف ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. یہاں جن چیزوں کو عزت سمجھا جاتا ہے وہ عزت کا سبب نہیں ہے، وہ انسلٹ ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ برداشت نہ کریں ہم تو آکڑ کے چلنے میں اس میں تو انسان کی، حالانکہ آکڑ مردے میں ہوتے ہیں، انسان میں دھونی نہیں چاہیے. دلیر آدمی تو وہ ہے جس میں برداشت ہے. یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گن ہمارے ہاتھ میں، یہ مجھے یہ بتائیں ایک گن اس بچے کو دیں 6 مہینے تو یہ اس کو چلانے میں کون بتاؤں گا. پہلے روزانہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے تھے، وہ ڈنڈے سوٹے ایک زور دیتے. اب اس میں کون سی وہ بات ہے جب ایک بچہ جو ہے وہ ٹریگر جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے چلا سکتا ہے، تو کون اس میں دلیری کون سی آ گئی؟ جس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اچھے انسان بننا ہے. اور آپ میں وہ میری بہنوں میں آپ میں سب خوبیاں موجود ہیں. بچے